السلام علیکم ویزو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہندوستانی معاشرہ اور راجپوت۔ اگرچہ راجپوت ان متعلقہ قبیلے مختلف حسب و نسب کے حامل تھے، مختلف قبائل کے، یعنی کہ راجپوت قوم کسی ایک قوم کا نام نہیں ہے۔ راجپوتوں میں وقتاً فوقتاً بہت سی قومیں پیوست ہوئی ہیں، مگر یہ لوگ ازمون وسطیٰ کے برصغیر میں ایک رنگ قوم کی حیثیت سے ابھر کر نمایاں طور پر سامنے آ چکے تھے۔ چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ غیر ملکی حملہ آور یا فاتحین نے پہلے بدھ مت اختیار کیا اور بعد ازاں میں آہستہ آہستہ یہ لوگ ہندو مذہب قبول کر گئے۔ چونکہ بدھ مت کے اصول ان کے جنگجو یا خصائص کے مطابقت نہ رکھتے تھے اور ان کو وہ مذہب راس نہ آیا، اور یہ جلد ہی برہمن مت یعنی ہندو مذہب کے حلقہ میں داخل ہو گئے، اور برہمنوں نے ان لوگوں کو محض اس لیے ہندو معاشرے میں اعلیٰ مقام دیا کہ یہ لوگ ان کے مذہب اور ملک کی سرحدوں کے محافظ ثابت ہوتے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر مقامی کشتریوں سے رشتے ناطے بھی جوڑے۔ اسی طرح ان کا یہ ادغام اور بھی آسان ہو گیا۔ لوگ اگرچہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، مگر باہمی خونی تعلق ہونے کے باوجود بھی متفق و متحد نہ تھے، یعنی کشتری لوگ۔ یہ درست ہے کہ برصغیر کی جنگی نسلوں میں راجپوتوں کو نہایت بلند واقع مقام دیا گیا کہ ادنا اور کیا برتر فرقے سبھی کو قابل عزت گروانا گیا، یعنی جو جنگی، اور ان کی عزت اور احترام کو دیکھتے ہوئے اور بھی بہت سے خاندان یا نسلوں کے لوگ بھی ان راجپوتوں سے اپنا شجرہ نسب ملانا قابل فخر گرداننے لگے۔ شجاعت و مردانگی کو راجپوتوں کی روایت قرار دے دیا گیا۔ یہ لوگ چونکہ حد سے زیادہ خود پسند اور انا پرست تھے، اور ان کے اوصاف کی لاج رکھنے کی خاطر متعدد مردوں اور ان کی عورتوں نے کارنامے سر انجام دیے، اور دوسرے لوگوں نے زبردست خراج تحسین وصول کیا دوسرے لوگوں سے، یعنی یہ لوگ، ان کے مرد بھی جنگوں میں لڑتے تھے، اور ان کی عورتوں نے ستی کی رسم دے کے اپنے مردوں سے وفاداری۔ تو یہ ساری بات اس میں کہی گئی ہے۔